مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر اتر میں احد کی پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کا مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حمزہ کا کلثوم کے کنارے واقع ہے۔ خاتم النبیین عرب میں کیوں؟ اگر ہم ملک عرب کو گلوب کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے واقع مطلب استھت ہونے کی جگہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں یعنی مہادیپ کے بیچ میں جگہ دی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ عرب تمام دنیا کی ہدایت کے لیے ایک اکیلا کیندر قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا چناؤ کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب جگہ ہے۔ خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان مہادیپوں میں پہنچایا جانے کا ذریعہ یعنی سادن بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو دنیا کے لوگوں کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ دکشن حصے پر سلطنت حبشہ کا اور پوروی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا۔ اتری ٹکڑا سلطنت روم کی پوروی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا۔ ملک عرب کا اندرونی حصہ اپنے زمانے میں آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ حقیقت میں ان سلطنتوں کی دشمنی ہی کے طفیل ملک عرب آزادی کی نعمت سے مالا مال تھا۔ سبحان اللہ۔